بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ زندگی میں سب سے بڑی نعمت یہ نہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے، صحت ہے یا شہرت ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ قرآن اور حدیث میں کئی نشانیاں بتائی گئی ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کسی انسان سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ مجھ سے خوش ہے تو یہ مکمل ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ اللہ کی رضامندی کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ صاف کر دیا کہ اصل کامیابی دولت، مکان، گاڑی یا دنیا کی چکا چوند نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور آخرت میں جنت ملے گی۔ لیکن اگر اللہ ہم سے ناخوش ہوا تو ہم لاکھ امیر ہو، لاکھ مشہور ہو، پھر بھی ناکام ہی رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے خوش ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو ہمیں ترنت توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے راضی ہونے کی 10 نشانیاں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ اس کے لیے قرآن اور حدیث میں کچھ نشانیاں بتائی گئی ہے۔ اگر یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اس میں نمبر 1 ہے، آپ کو نماز کی فکر رہتی ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا کہ آپ نے نماز چھوڑ دی تھی لیکن اب آپ نماز کی پابندی کرنے لگے ہیں اور ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ نماز قضا نہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور آپ سے راضی ہونے کی نشانی دے رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سب سے پہلی چیز جس کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ نمبر 2، ہر حال میں آپ حرام سے بچتے ہو۔ اگر آپ کو غلط کام کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن پھر بھی آپ صرف اس ڈر سے وہ حرام کام نہیں کرتے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ سے خوش ہے اور آپ کو نیک راستے پر رکھنا چاہتا ہے۔ نمبر 3، آپ کی زبان سے دوسروں کو سکون ملتا ہو۔ اگر آپ اپنی زبان سے دوسروں کا دل دکھانے کے بجائے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور کسی کے لیے برا نہیں سوچتے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو پاک کر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ نمبر 4، آپ کو غریبوں اور مجبوروں کی مدد کا شوق ہو۔ اگر اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے اور آپ اپنے پیسے صرف اپنی عیش و آرام میں خرچ کرنے کے بجائے غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں تو یہ اللہ کی رضامندی کی نشانی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ نمبر 5، آپ تقدیر پر یقین رکھتے ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکل آتی ہے لیکن آپ صبر کرتے ہیں اور یہ سوچ کر مایوس نہیں ہوتے کہ اللہ نے جو بھی کیا ہے اس میں میری بھلائی ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ کو مضبوط بنا رہا ہے۔ نمبر 6، آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہو۔ اگر آپ نے دیکھا کہ جب بھی آپ سچے دل سے کوئی دعا مانگتے ہیں وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نمبر 7، آپ کے دل میں دوسروں کے لیے حسد نہ ہو۔ اگر آپ اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت یا جلن نہیں رکھتے اور دوسروں کی کامیابی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی رضامندی کی نشانی ہے۔ نمبر 8، آپ اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس کرتے ہو۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور آپ اسے معمولی سمجھ کر بھولنے کے بجائے اس پر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ نمبر 9، آپ کے گھر میں سکون اور برکت ہو۔ اگر آپ کے گھر میں سکون، محبت اور برکت ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے۔ نمبر 10، آپ کو ہر وقت نیک اعمال کرنے کی فکر لگی رہتی ہو۔ اگر آپ کو ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کہ میں اور کیسے اللہ کو راضی کر سکتا ہوں تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ کی رضامندی کیسے حاصل کریں؟
اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے 5 کام شروع کر دیں۔ پہلا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ دوسرا، ہر حال میں حرام سے بچیں۔ تیسرا، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کریں۔ چوتھا، اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کریں۔ پانچواں، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ نتیجہ: اگر آپ کو اوپر دی گئی 10 نشانیوں میں سے کچھ اپنے اندر ملتی ہے تو بے شک اللہ آپ سے راضی ہے، لیکن اگر نہیں ملتی تو ابھی سے اپنی زندگی کو سدھاریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شاید کسی کی زندگی آپ کی وجہ سے بدل جائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔